بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الغرض من التشبیہ، تشبیہ کے اغراض بیان کرتے ہیں۔ کبھی تشبیہ سے غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ بیان ہو جائے کہ مشبہ ممکن ہے، جیسے فَإِن تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الْغَزَالِ۔ بس اگر تو فائق ہو گیا مخلوقات سے، حالانکہ تو انہی میں سے ہے، بے شک کستوری ہرن کا باز خون ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو اگر باقی انسانوں سے فائق ہے، حالانکہ تو بھی خود انسان ہے، تو تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ کستوری ہرن کے ناف کا خون ہوتا ہے، اور لیکن یہ کستوری ہرن کے دوسرے اجزاء سے بہتر ہوتی ہے، فائق ہوتی ہے۔ تو دعویٰ یہ کیا کہ ممدوح انسان جو ہے وہ انسان کی اصل کے مبائن ہے، اپنی اصل کے مبائن ہے، یعنی کہ انسان سے مختلف ہے، اس لیے کہ اس میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ الگ حقیقت بن جاتا ہے۔ تو پھر سوال ہوا کہ جب یہ انسان ہے تو انسان سے فائق کیسے ہو گیا؟ تو جواب دیا کہ کستوری بھی تو ہرن کا خون ہوتی ہے، ہرن کا باز خون ہوتی ہے، یعنی ناف کا خون ہوتی ہے، لیکن ہرن کے باقی اجزاء سے فائق ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی انسان ہے لیکن باقی انسانوں سے فائق ہے۔ وَإِمَّا بَيَانُ حَالِهِ، کبھی تشبیہ سے غرض یہ ہوتی ہے کہ مشبہ کا حال بیان ہو جائے، كَأَنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكَ كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبٌ، گویا کہ تو سورج ہے اور بادشاہ ستارے ہیں، جب طلوع ہوتا ہے تو ظاہر نہیں ہوتا ان سے کوئی ستارہ۔ مطلب یہ ہے کہ تو سورج کی طرح ہے اور دیگر بادشاہ ستاروں کی طرح ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح تیرے آنے کی وجہ سے باقیوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ تو یہاں پر مشبہ ممدوح اور دیگر بادشاہ ہیں، ان کا حال بیان کرنا مقصود ہے کہ تم سورج کی طرح اور باقی بادشاہ ستاروں کی طرح ہے۔ اور کبھی مقصود یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ مشبہ کے حال کی مقدار کیا ہے، جیسے فی حسنتان واربعون حلوبۃ سودا کخافیۃ الغراب الاسحم، اس میں 42 دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں، سیاہ ہیں مثل کالے کوے کے پر کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 42 دودھ دینے والی اونٹنیاں ہیں، ایسی کالی ہیں جیسا کہ کالے کوے کا پر سیاہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو مشبہ ہے وہ 42 دودھ دینے والی اونٹنیاں ہے، اور مقصد ان کا حال بیان کرنا، حال کی مقدار کو بیان کرنا ہے کہ وہ اتنی کالی ہیں جیسا کہ کالے کوے کا پر ہوتا ہے۔ وَإِمَّا، اور کبھی تشبیہ سے غرض یہ ہوتی ہے کہ مشبہ کا حال پختہ کر دیا جائے، جیسے ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجۃ کسرها لا یجبر، بے شک دل جب ٹوٹ جائے ان کی محبت مثل شیشے کے ہے کہ جس کا ٹوٹنا جوڑا نہیں جاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دل سے محبت ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو یہ ایسے ہے جیسا کہ شیشہ ٹوٹ جائے، تو جس طرح شیشہ ٹوٹ جائے اس کو جوڑا نہیں جا سکتا، اسی طرح ٹوٹا ہوا دل بھی جڑ نہیں سکتا، یعنی پہلے اس والی محبت باقی نہیں رہتی۔ تو یہاں پر مقصد مشبہ یعنی دل کے حال کو پختہ کرنا ہے کہ جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس اس طرح نہیں ہوتی۔ اور کبھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ مشبہ کو مزین کر دیا جائے، جیسے سوداء واضحۃ الجبین کمقلۃ الظبی الغریر، سیاہ آنکھ والی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ ایسی سیاہ ہے جیسا کہ پیاری ہرنی کی آنکھ سیاہ ہوتی ہے۔ تو مقصود یہاں پر مشبہ یعنی اس کی آنکھ کے حسن کو بیان کرنا ہے کہ وہ بہت زیادہ حسین آنکھ ہے اس کی۔ اور وَإِمَّا تَقْبِیحُهُ، کبھی تشبیہ سے مقصود مشبہ کی قباحت کو بیان کرنا ہوتا ہے، جیسے وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قَرَدٌ يُكَحْكِحُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْتِمُ، جب وہ اشارہ کرے بات کرتے ہوئے تو گویا کہ بندر ہے جو ہنس رہا ہے، یا بوڑھی عورت ہے جو چہرے پر تھپڑ مار رہی ہے۔ تو یہاں پر مقصود مشبہ یعنی بات کرنے والے اور اشارہ کرنے والے کی قباحت کو بیان کرنا ہے کہ وہ بہت زیادہ بدصورت لگتا ہے۔ وقد یعود، تشبیہ مغلوب کہتے ہیں کہ تشبیہ کی طرف کو تبدیل کر دیا جائے، یعنی مشبہ کو مشبہ بھی، مشبہ بھی کو مشبہ بنا دیا جائے، اس صورت میں مقصد مشبہ بھی کی طرف لوٹ آئے گا، جیسے وَبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ غُرَّتَهُ وَجْهُ الْخَلِيفَةِ حِينَ يُمْتَدَحُ، اور صبح ظاہر ہوئی گویا کہ اس کی روشنی خلیفہ کا چہرہ ہے جب اس کی تعریف کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ صبح ایسی روشن ہو گئی جیسا کہ خلیفہ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ جب وہ اس کی تعریف کی جائے۔
تو یہاں پر اصل میں تو مشبہ خلیفہ کا چہرہ ہے اور مشبہ بہی صبح کی روشنی ہے، لیکن الٹ کر دیا گیا، خلیفہ کے چہرے کو مشبہ بہی اور صبح کی روشنی کو مشبہ بنا دیا گیا۔